یہ دنیا عجیب ہے، بہت عجیب۔ ہمارے ارد گرد ایک بھید بھرا ماحول ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، اور جب دیکھ لیتے ہیں تو جنوں، بھوتوں، چڑیلوں اور اس طرح کی دیگر مخلوق کی کہانیاں گردش کرنے لگتی ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس لیے ویڈیو کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہو جائے گا۔ ایسے کئی واقعات آپ کو سنانے جا رہا ہوں جسے عقل کی کسوٹی پر پرکھا نہیں جا سکتا، عقل قبول ہی نہیں کرتی کہ ایسی انہونی کیسے ہو گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں کچھ ایسے ہی واقعات کی طرف۔ اس واقعے کے بعد چند اور واقعات بھی سناؤں گا جس کے بارے میں لوگ ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، جیسے آپ نے کار ساز پر اندھیری رات کو دوڑتی ہوئی سفید کپڑے میں ملبوس ایک عورت کی سنا ہوگا۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ یہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ قیصر نظامانی اس وقت میڈیا کے باس تھے۔ وہ ایک انٹرٹینمنٹ چینل کی شروعات کرنے والے تھے۔ اس چینل پر انویسٹ کر رہے تھے ٹنڈو والا یار کے ایم پی اے جناب ضیاء عباس۔ ان دنوں میں ڈان چینل پر مانو یا نہ مانو نامی پراسرار کہانیوں پر مبنی سیریز لکھ رہا تھا۔ عمران کھوکھر صاحب نے فرمائش کی کہ اس نئے ٹی وی چینل کے لیے بھی آپ کچھ لکھیں۔ اتفاق کی بات ہے وہاں کانٹینٹ ہیڈ ہمارے پرانے دوست منظر امام تھے۔ گویا وہاں دوستوں کا ایک جم گھٹا تھا، لیکن اس سے پہلے اس شوٹنگ کے واقعات بتانے، مناظر دکھانے کے پہلے چند افسانے سن لیں تاکہ ماحول بن جائے۔ واقعات سننے میں آپ کو بھی مزہ آئے، تو لیجیے واقعات سنانے سے پہلے چند افسانے۔ زیب سندھی کا افسانچوں کی دنیا میں ایک اپنا مقام، ایک اپنا انداز ہے۔ آئیے ان کا ایک افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے کمرہ نمبر 7۔ اسے اردو کا قالب دیا ہے محترم آکاش مغل نے۔ تو آئیے سنتے ہیں کمرہ نمبر 7۔ اس دفتر میں 7 کمرے تھے۔ کمرہ نمبر 1 میں بیٹھنے والا شخص آفس آتے ہوئے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ چند روز بعد کمرہ نمبر 2 کا ملازم دفتر سے گھر پہنچتے ہی اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر دم توڑ گیا۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ کمرہ نمبر 3 میں کام کرنے والا ملازم صبح کے وقت آفس آتے ہوئے
ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر راہی ملک عدم ہو گیا۔ اس واقعے کے گزرے زیادہ دن نہ بیتے تھے کہ کمرہ نمبر 4 میں تعینات ملازم کو دل کا دورہ پڑا اور وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے دارفانی سے کوچ کر گیا۔ اس غیر یقینی صورتحال نے کمرہ نمبر 5 میں فروکش باس کو ذہنی طور پر دہشت زدہ کر دیا۔ اس نے کمرہ نمبر 7 خالی کروایا اور اس میں منتقل ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر کمرہ نمبر 5 میں بیٹھا شخص موت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کمرہ نمبر 6 میں متعین شخص کے مرنے سے پیشتر ہی اس دفتر کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کمرہ تبدیل کرنے کے بعد اگلی صبح ایک دراز قامت شخص اندر داخل ہوا۔ باس نے اس کی آمد کا مقصد پوچھنے کی بجائے گھنٹی بجائی۔ چپراسی اندر آیا تو باس نے شدید برہمی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ شخص بغیر اجازت اندر کیسے آیا؟ عمر رسیدہ چپراسی نے موٹے عدسوں والی اینک صاف کی اور ادب سے جواب دیا، جناب میں نے تو کسی کو بھی آپ کے کمرے میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ باس نے محمد چپراسی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے درستی سے کہا، اب تم اندھے ہو چکے ہو، تمہیں ملازمت سے برخاست کرنا پڑے گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ ضعیف چپراسی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کرب سے اپنے موٹے شیشوں والی اینک کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باس نے جھنجھلاہٹ سے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کس کی اجازت سے اندر آئے؟ دراز قد شخص نے متانت سے جواب دیا، مجھے کہیں بھی جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ کون ہو تم؟ دراز کا شخص نے جواب دیا، میں وہی ہوں جو تم سے پہلے اس دفتر کے 4 افراد کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ باس انتہائی بدحواسی کے عالم میں چلایا، کیا؟ کشیدہ قامت شخص نے جواب دیا، کمروں کے نمبر تبدیل کر لینے سے دنیا سے جانے کا وقت تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ افسانچہ نگاری ایک ایسا فن ہے جس پر دسترس حاصل کر لینا اتنا آسان نہیں، اس لیے کہ بڑی بات کو، بڑے واقعے کو مختصر انداز میں پیش کرنا بہت آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ لیکن افسانچہ نگار اس امر کو بھی بڑی آسانی سے کر دکھاتے ہیں۔ اس وقت افسانچہ نگاری میں پاکستان کے جتنے نام اور پر نظر آتے ہیں ان میں نشاط یاسمین خان کا ایک اپنا مقام ہے، تو آئیے آج ہم نشاط یاسمین خان کا ایک پراسرار افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے وہ کیوں آئی۔ میاں کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔
اکیلے رہتے کیسے؟ مجھے بھی بلا لیا۔ جس بلڈنگ میں انہوں نے فلیٹ لیا تھا اس میں 16 فلیٹس تھے۔ جب سے میں آئی تھی روزانہ ایک عورت پابندی سے ملنے آتی، ہر روز ایک ہی بات کہتی کہ اس فلیٹ میں ایک عورت قتل ہوئی تھی، اس کی روح اس فلیٹ میں کسی عورت کو بسنے نہیں دے گی۔ میں نے میاں کو بتایا تو انہوں نے اسے ہنسی میں اڑا دی۔ 15-20 دن میں نے گھر سیٹ کر لیا تو ایک شام میں بھی کمپاؤنڈ میں آ گئی۔ اس وقت وہاں کافی ساری عورتیں موجود تھیں، مگر سبھی میرے لیے اجنبی تھی۔ ان میں وہ عورت تو تھی ہی نہیں جو روز آنا مجھ سے ملنے آتی اور کہتی کہ میں برابر والے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ ایک صاحبہ سے اس کا حلیہ بتا کر پوچھا تو وہ بولی جتنے بھی فلیٹ ہیں سب کے مکین اس وقت یہاں ہیں۔ آپ جیسی شکل و صورت بتا رہی ہیں ایسی تو کسی بھی عورت کو میں نے اس کمپاؤنڈ میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تبھی برابر میں بیٹھی ایک عورت اٹھی، میرے قریب آئی اور اس نے مصافحہ کی اور اس نے مصافحہ کے بعد کہا آئیے، آپ نہیں ہیں تو میں آپ سے دوستی کا رشتہ استوار کرنے کے لیے چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر چائے پی لیں۔ میں نے بھی اس دعوت کو فوراً قبول کر لیا۔ وہ اپنے ساتھ فلیٹ میں لے گئی۔ چائے پیتے ہوئے اس عورت نے بتایا کہ آپ جس فلیٹ میں آئی ہیں اس فلیٹ میں میری بچپن کی سہیلی رہتی تھی اور پتہ نہیں ایسی کیا بات ہوئی کہ اس کا شوہر غصے میں آ گیا اور اس نے اپنی سروس ریوالور سے بیوی کا قتل کر دیا۔ شوہر جیل چلا گیا۔ بڑی اچھی عورت تھی، کہتے ہوئے اس نے البم کھول کر اس کی تصویر دکھائی اور میں حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ تو وہی عورت تھی جو روزانہ مجھ سے ملنے آتی تھی۔ بقیہ افسانچی اور واقعات اگلے حصے میں ملاحظہ کریں۔